لاہور میں صرف 30 روپے کے تنازع پہ 2 جوان بھائیوں کو بیٹ سریے اور لاٹھیوں سے مار مار کے قتل کر دیا گیا. فوٹیج وائرل ہوئی اور ہر آنکھ اس پہ اشکبار تھی، ہر شخص دکھی تھا. اس پر ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ ایک 14 سالہ ملازمہ، گھریلو ملازمہ پر تشدد کیا گیا. اور پھر ایک اور اسٹوری اسی سے ملتی جلتی ہے جی. ایک صاحب جو ہے وہ باہر جیل کاٹ کے واپس آتے ہیں اور آتے ہی انہوں نے آ کے اپنی بیوی، بیٹی اور سسر سمیت 4 افراد کو چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا. اب سٹوریز تو آپ کے سامنے ہیں، تینوں سٹوریز آپ نے دیکھی ہوں گی، سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہیں. آج اس پہ ہم صرف 2-3 چیزیں قانونی حیثیت کیا ہے، اور پھر ایسے لوگ جو اس طرح کے جرائم کرتے ہیں ان کی نفسیاتی حالت کیا ہوتی ہے، کیا اس میں سدھار لایا جا سکتا ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر نبیہ علی خان صاحبہ، ہمارے نفسیات ہیں. اس کے علاوہ منیر حسین بھٹی صاحب ہیں، چیئرمین اینٹی کرپشن کمیٹی پنجاب بار کونسل. دونوں مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. نبیہ آپ کی طرف آتے ہیں جی سب سے، کیونکہ آج تو مین چیز مہر بھٹی صاحب تو صرف ایک سپورٹیو کردار ادا کریں گے، قانونی حیثیت سے بھٹی صاحب ہمیں بتائیں گے. یہ زیادہ معاملہ مجھے قانونی سے نفسیاتی لگتا ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں، ٹی وی چینلز دیکھیں، اخبارات دیکھیں، سٹوریز بھری پڑی ہوتی ہیں. ریسنٹلی یہ نظر سے آپ لوگوں کی بھی گزری ہوگی کہ 2 بھائی جو دودھ کا کاروبار کرتے تھے قصور میں، وہ لاہور آئے. لاہور آ کے یہاں سے دودھ اپنا فروخت کر کے واپس جا رہے ہیں تو رائیونڈ روڈ کے قریب کہیں ان کا ٹاکرا ہوتا ہے. ٹاکرا کیا ہونا ہے، وہاں پر پھل فروش ریڑیاں لگا کے اکثر بھٹی صاحب ہم لوگ جب گھر جا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چلو یار بچوں کے لیے کچھ لیتے جائیں، پھل فروٹ کوئی جو چیز ہوتی ہے. اب وہاں پر وہ رکے، انہوں نے وہاں سے پھل خریدا. کیلا 130 روپے درجن. وہاں پہ بات ہوئی 6 روپے کے، وہ آدھا درجن وہ 100 روپے کے دے رہے تھے. اس پہ تکرار ہوئی اور وہ تکرار اتنی بڑی کہ ان پھل فروشوں نے ان کو مار مار کے دونوں بھائیوں کو، اور وہ فوٹیج اتنی خوفناک ہے، اتنی خوفناک ہے. اس پہ بھی سوال ہے نبی آپ سے کہ ان لوگوں کی کیا سائیکی ہے جو یہاں پر یہ وقوع عورت اور وہاں کھڑے ہو کے فوٹیج بنا لے. انہوں نے ان کو مار دیا. ایک بھائی اپنے جو مرنے کے قریب ہے اس بھائی کو پکڑ کے، وہ بھی زخمی ہے، اس کو پانی پلانے کے لیے دہائیاں دے رہا ہے کہ اس کو پانی پلا دو، اور پیچھے سے ایک شخص آتا ہے اور آ کے اس کے سر کے اندر بلہ مارتا ہے اور اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اب اطلاعات یہ ہیں کہ جو یہ ملزمان تھے ان میں سے 2 جو ہیں رائیونڈ میں جو ہے ان کی CCD کے ساتھ ٹاکرا ہوا ہے، اور دونوں ملزمان گرفتاری کے لیے جب چھاپے مارے، پھر وہ بھٹی صاحب وہی جو ہم ڈسکس کرتے ہیں، چونگ نے گزشتہ رات گرفتار ملزمان کو دیگر ساتھیوں کی نشاندہی کے لیے چھاپا مارا. زیر حراست ملزمان ساتھیوں نے چھڑانے کے لیے پولیس ٹیم پر فائرنگ شروع کر دی. پولیس مقابلے کے دوران قتل میں ملوث دونوں مرکزی ملزم اویس اور شہزاد ہلاک ہو گئے. جناب نبیہ صاحبہ، کیا نفسیات ہے جی؟ یہ مجھے تھوڑا سا بتا دیں کس طرف ہم جا رہے ہیں، کس چیز کی فرسٹریشن ہے؟ کیا قانون کی بالادستی ختم ہو چکی ہے مکمل؟ سر، فرسٹریشن سے زیادہ یہ طاقت کا نشہ ہے. یہ ڈپریشن سے زیادہ جو معاملہ ہے نا وہ طاقت کا ہے. ایک بندہ جب کسی پر بھی وار کرتا ہے تو وہ تب تک وار نہیں کرتا جب تک وہ پاورفل نہیں ہوتا، یا اس کے پاس اتنی پاور نہیں ہوتی کہ وہ وار کرنے کے قابل ہو، یا پھر اس کے پیچھے جو ہے اسے یہ نہ پتا ہو کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو مجھے بچانے والے پیچھے جو ہے وہ بیٹھے ہیں. کبھی بھی غصے کا اظہار بھی ہمیشہ کمزور پر کیا جاتا ہے، اور کسی بھی قسم کے تشدد کا اظہار بھی اسی شخص پہ یا اسی عورت یا اسی مرد پر کیا جاتا ہے جو آپ کو کمزور محسوس ہوتا ہے، یا آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور یہاں پر بھی یہی کیس ہے. یہ جو ایک ریڈی بان ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سارے ریڈی والے اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے ان کی اپنی یونین ہے، یہ مافیا ہے پورا. یہ میں آپ کو یہ حقیقتاً جو ہے وہ بتا رہی ہوں، میں ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی ہوں، تو میری اس چیز پر بھی جو ہے بڑی نظر ہوتی ہے. یہ رائیونڈ کے ہی علاقے میں کوئی 4 سے 5واں واقعہ لڑائی کا ہے. تشدد کا یہ پہلا واقعہ ہے اس طرح کا کہ جس کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی، ورنہ اس سے پہلے کئی گریبان بھی پھٹے ہیں وہاں پر، کئی سر بھی پھاڑے گئے ہیں، اور کئی خواتین کے ساتھ بھی بدتمیزی کی گئی ہے، اور انہی ریڑی والوں کی طرف سے جو یہ فروٹ وہاں پر، جو فروٹ مافیا جو یہ وہاں پر جو فروٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بیچتے ہیں. بیسیکلی طاقت کے نشے میں آ کر انسان اندھا ہو جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے. یہ مینٹل ڈپریشن سے بھی زیادہ جو معاملہ ہے وہ طاقت کے نشے کا ہے، کیونکہ نشہ کسی بھی قسم کا ہو انسان کو تباہ کر دیتا ہے. نشہ آپ کسی بھی جو ہے وہ، اگر آپ افیم کا لے رہے ہیں، چرس کا لے رہے ہیں، وٹ ایور کسی بھی جو ہے وہ ڈوز کا لے رہے ہیں، یا پھر نشہ طاقت کا ہے، یا پھر نشہ جو ہے وہ شہرت کا ہے، عزت کا ہے، یہ سارے نشے انسان کو تباہ و بربادی کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں پاکستان میں سب سے برا نشہ طاقت کا نشہ ہے، جس کا استعمال ہر سڑک پہ کیا جا رہا ہے،
جس کا استعمال جو ہے وہ آپ کے ہر گھر میں کیا جا رہا ہے, جس کا استعمال آپ کی ہر آرگنائزیشن میں کیا جا رہا ہے. اور اس طاقت کے نشے میں چور وہ آدمی جس سیٹ پر بیٹھا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ ارد گرد لوگوں کا ایک جم غفیر ہے, اور جیسے ہی مجھ پہ کوئی حملہ کرے گا تو مجھے بچانے والے 100 آ جائیں گے. یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے یہ واقعہ, یہ وقوع ہوا, کیونکہ اس ریڈی والے کو پتا تھا کہ میں جب ان کو پریشرائز کروں گا یا ان کو ماروں گا یا ان کو تشدد کا نشانہ بناؤں گا تو میں نے بس اب ان کو ختم ہی کر دینا ہے, کیونکہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ کانسیپٹ لیتے ہوئے جو ہے وہ ان دونوں بھائیوں پر وار کیا گیا سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے. وہ آدمی آپ دیکھیں کہ وہ بیچارہ زخمی ہے, اپنے زخمی بھائی کو جو ہے وہ لے کر بیٹھا ہوا ہے اور ارد گرد کے لوگ تماشائی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ مجھے حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر کہ جو مینٹل ڈس آرڈر میں اس حد تک جو ہے وہ غرق ہو چکی ہے, ان کی مینٹل سچویشن اس حد تک جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے کہ ان کو میں سیڈس پرسنالٹی کہوں گی. سائیکولوجیکل ٹرم میں ہم ایسے لوگ جو تشدد پسند کرتے ہیں, تشدد کو دیکھتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر صرف اور صرف جو ہے وہ ویڈیو بنانے کا کام کرتے ہیں, یہ سیڈس پرسنالٹیز ہیں. بالکل بھٹی صاحب, جو کہ آپ کو سڑکوں پر نظر آتے ہیں. تو ان کا تو علاج ہونا چاہیے, اور یہ ہمارے لیے بڑے تکلیف دہ بات ہے کہ اگر ہم تماشائی بنے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اس میں بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں, لیکن بھٹی صاحب کو یاد ہوگا لاسٹ ایک پروگرام ہم نے سی سی ڈی کے خلاف کیا تھا, شدید خلاف کیا تھا. اس کا ریئیکشن آپ کو بھی آیا, اس کا ریئیکشن مجھے بھی آیا, لیکن بہرحال آپ نے اور میں نے ایک ہی بات کہی تھی کہ بھئی ہمارا کام یہ ہے کہ جو حق سچ ہے وہ بتائیں. کیا عدالتوں کے اوپر سے اعتماد ہے؟ میں اب یہ تھوڑا سا لیے کہہ رہا ہوں کہ میری اطلاعات کے مطابق خبر یہ ہے کہ 2 لڑکے جو تھے 30 روپے کے جھگڑے میں جو قاتل جنہوں نے قتل کیا تھا, مین قتل کیا تھا, وہ پولیس مقابلے میں مارے جا چکے ہیں. بھٹی صاحب سوال آپ سے, کیا عدالتوں کے اوپر سے اعتماد اٹھ گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاداب بھائی, بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا جس کا آپ نے ذکر کیا اور جس کے بارے میں ڈاکٹر صاحبہ نے رائے دی, لیکن اس سے بھی بڑا افسوسناک واقعہ یہ ہے جو ابھی آپ نے وہ ایف آئی آر کے کنٹینٹس پڑھے. اس کا مطلب یہ جو آپ کا ابھی سوال ہے کہ کیا عدالتوں کے اوپر جو ہے وہ اعتماد جو ہے وہ لوگوں کا نہیں رہا, میں سمجھتا ہوں کہ سسٹم پیرالائز ہو گیا ہے, سسٹم کلیپس ہونے کو جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اس طرح کے پرتشدد واقعات ہیں, دیکھیں سر, قوانین موجود ہیں, صرف ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے یا پھر وہ کمپریہنسو نہیں ہے. اس دن بھی ہماری بات ہوئی تھی. گزارش یہ ہے کہ اس طرح سے تو جو بھی کسی واقعہ کی اس طرح کے واقعات, دیکھیں سر, اتنا بڑا ملک ہے, 24 یا 26 کروڑ کی عوام ہے, پورے ملک کے اندر پرتشدد واقعات کہیں نہ کہیں ہوتے ہی ہیں, یقینی بات ہے. اب جس کی ویڈیو وائرل ہو جائے گی اس واقعے کے متعلق جتنا بھی لا ہے یا جتنا بھی سسٹم ہے یا جتنا بھی عدالتی نظام ہے وہ سارا پیرالائزڈ ہو جاتا ہے, اور پھر وہ ایک اپنے انداز سے جو ہے ایک ایف آئی آرز ہوئی جا رہی ہیں اور ایک واقعات ہوئے جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سسٹم کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں شاید سی سی ڈی سے زیادہ عدالتی نظام کے اوپر زور دے تو میرے خیال میں سی سی ڈی کا وزن بھی کم ہوگا, اور جو عدالتی نظام ہے جو ایک مروجہ ہے اور جو وضع کیا گیا ہے قانون کی کتابوں کے اندر, جو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے عمل میں آئی ہیں, ان قوانین کے اندر جو ہے وہ کچھ ترمیم لے کے آئیں, ایکسپرٹ سے رائے لیں, ریٹائرڈ ججز اور جو ہمارے سینئر وکلاء ہیں ان سے فیڈ بیک لیں اور قوانین کو کمپریہنسو کریں, اور جو عدالتوں کے اندر قرار واقعی سزائیں ہونی چاہیے ان سزاؤں کے اوپر جو ہے وہ جلد از جلد عمل درآمد ہونا چاہیے. بھٹی صاحب, آپ سے اس سے دیکھیں, آپ کی 100% میں متفق ہوں. آپ کو یاد ہے میری اپنی بھی رائے ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ انکاؤنٹرز ہوں, اس طرح کی چیزیں ہو, آپ اپنا جوڈیشل سسٹم بہتر کریں. جس شخص نے بلہ مارا, جو اس بچے کے سر پہ جو وہاں نظر آ رہا تھا, اپنے بھائی کے لیے پانی مانگ رہا تھا, اب اسی کا کیس آپ چلے جائیں عدالت کے اندر. عدالت کے جب آرگومنٹ ہوگا, پوسٹ مارٹم رپورٹ آئے گی, وہ ہمارا ایک کوئی وکیل بھائی اٹھ کے کہے گا کہ نہیں جی نہیں, یہ جو کاز آف ڈیتھ ہے یہ بیسیکلی بلہ لگنے سے نہیں ہوا, یہ ہارٹ فیلئر سے ہوا, یہ اس طرح کی چیزیں. اس کا الٹیمیٹلی بینیفیشری کون ہوگا؟ وہ قاتل. چاہے اس کی سزائے موت کنورٹ ہو گئی آٹومیٹکلی, مطلب اب اس میں عمر قید آ جائے گی, 10 سال آ جائے گی. اب ان چیزوں کے لیے تو بھٹی صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون میں تو پورے قانون کا پوسٹ مارٹم کرنا پڑے گا. بالکل درست بات ہے سر. دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ جو لوگوں کا ایمفسس ہوتا ہے یا جتنی بھی مہذب اقوام ہیں ان کا ایمفسس ان قوانین کے اوپر ہوتا ہے جو رستے متعین کرتی ہیں کسی بھی قوم کے لیے. اب آپ جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے اس کو کر ہی نہیں رہے. پارلیمنٹ ہماری جو ہے, جو اسمبلیز ہماری جو کر رہی ہیں, آپ اور میں ہر روز ٹی وی کے اوپر دیکھتے ہیں,
اور کیا ایک تماشا لگا ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر، اور جو سیاستدان جن کا کام یہ ہے کہ وہ ان کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ قوانین جو ہے وہ نئے لے کے آئیں گے، وہ قابل عمل قوانین لے کے آئیں گے۔ ہماری اپوزیشن کو نبیہ صاحبہ اور بھٹی صاحب سوائے عمران خان کو چھڑانے کے کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے پچھلے 2-2.5 سال سے۔ جب اپوزیشن ہے کہ عمران خان کو چھوڑ دو، اور بجلی، پانی، گیس، یہ لا قانونیت سب بھول گئے، عمران خان کو چھوڑ دو۔ سر یہ درست بات ہے، دیکھیں یہ سارے ہی ایسے ہیں، وہ اگر وہ صبح شام یہ کہتے ہیں جی صرف عمران خان کو چھوڑ دو، بس سیلاب سے سارا ملک بہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں عمران خان کو چھوڑ دو۔ اسی طرح سے جو گورنمنٹ ہے وہ سارا دن گورنمنٹ کو بچانے اور گورنمنٹ کے جتنے فیلئرز ہیں ان کو سیو کرنے کے لیے ان کے سیف گارڈ کے اوپر لگی ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ وہ جو ہے ملکی نظام کو بہتر کرنے کے لیے اپنا رول پلے کریں جو ان کو کرنا چاہیے۔ دیکھیں سر، اتنی پرانی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس حکومت ہے، تو سارے منجے ہوئے پرانے سیاستدان ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان کو سب چوتھی مرتبہ، 8ویں 7ویں مرتبہ جو ہے پارلیمنٹ کے اندر آئے ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں ان کے پاس ابھی موقع ہے کہ وہ اس ملک میں جو ہے بہترین قوانین لے کے آئیں، بہترین ترامیم لے کے آئیں، امپلیمنٹیبل جو ہے جو قابل عمل قوانین ہیں ان کو لے کے آئیں، عدالتی نظام کو بہتر کریں۔ اب آپ اپنی ضرورت کے تحت تو عدالتوں میں ساری چیزیں کر لیتے ہیں، جو آپ کی نظریہ ضرورت کی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں، جو عوامی ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو لے کے آئیں۔ بھٹی صاحب، میں سمجھتی ہوں یہاں پر نا قصور جو ہے وہ حکمرانوں کا نہیں، ہمارا قصور ہے، عوام کا قصور ہے۔ جیسی عوام ہوگی نا ویسے حکمران ہوں گے۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، ایسے حکمران ایسی ہی عوام پر جو ہے وہ سیاست کرتے ہیں جن کو اپنے حقوق کے بارے میں پتہ کچھ نہیں ہوتا۔ جب تک ہم جو ہے وہ حق کے بارے میں جانیں گے نہیں نا اپنے، تب تک ہم جو ہے وہ یہ ریلائز نہیں کروا پائیں گے حکمران کو کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ وہ اسی لیے نہیں کرتے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم کر بھی دیں تو کوئی فائدہ نہیں، ہم نہ بھی کریں تو کوئی فائدہ نہیں، تو نہ کر کے ہم جو ہے وہ کرنے والے بن جائیں کہ ایک ہم نے وزٹ کر لیا، دکھا دیا کہ جی ہم نے یہ کام کر لیا تو ہم نے بہت کام کیا۔ سیلاب آنے سے پہلے پتا ہوتا ہے بند باندھنے ہیں یا نہیں کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ یہ جب سر پر پڑ جاتی ہیں چیزیں تو اس وقت گورنمنٹ کے لوگ جو ہے وہ جی ادھر وزٹ ہو گیا، ذرا سا وزٹ ہوا ہے، بریکنگ نیوز جو ہے وہ آپ نے چلا دی ہے۔ اس چیز پر آپ نے بریکنگ چلانی ہے۔ جن کے تباہ ہو گئے گھر، جن کے مال مویشی جن کے جو ہے وہ تباہ ہو گئے، جو گھروں سے بے یارو مددگار بے سر و سامانی کی حالت میں جو ہے وہ تباہی بربادی کی حالت میں جو ہے وہ شفٹ کیے جا رہے ہیں محفوظ مقامات پر، ان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے جو اتنے لاکھوں روپے لگا کر، انہوں نے گورنمنٹ کے پیسوں سے تھوڑی گھر بنائے تھے، انہوں نے تو اپنی جو ہے وہ ساری زندگی کی جمع پونجی اکٹھی کر کے اپنے مال مویشی خریدے تھے، اپنے گھر بنائے تھے۔ تو یہاں آ کے حکومتوں کی نااہلیاں تو سامنے آئیں گی۔ میں یہاں پر نبیہ سے ایگری کرتا ہوں۔ اب پتہ ہے ایز اے جرنلسٹ ہوتا کیا ہے کہ کسی سیاستدان نے سیلاب زدہ علاقے میں جانا ہے، پہلے میڈیا کو فون جائے گا، اس کا پی آر او میڈیا کو فون کرے گا، میڈیا وہاں پہنچے گا، اس کے بعد سیاستدان صاحب وہاں پہنچیں گے اور پھر وہ جو بھی انہوں نے اپنی کارروائی اور میڈیا بھی اپنی پسند کے لوگ جو پہنچیں گے۔ یعنی کہ انہیں اس چیز کا انٹرسٹ بالکل نہیں ہے کہ سیلاب سے تباہ کاریاں ہو رہی ہیں، لوگوں کے جمع پونجی تباہ ہو رہی ہے، انہیں صرف اس چیز سے غرض ہے کہ میری فوٹیج بن جائے۔ جی بھٹی صاحب، بالکل درست بات ہے آپ کی، میں آپ کی بات سے اس لیے ایگری کرتا ہوں۔ دیکھیں سر، پچھلے سال بھی سیلاب آیا، اس سے پچھلے سال بھی سیلاب آیا، کئی سالوں سے ہم 88 سے مسلسل سیلاب دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں، نہ تو پراپر اس کے لیے کوئی محکمہ ہے، نہ پراپر ارینجمنٹس ہیں۔ ہر سال ہم تباہ کاریوں سے نہ سبق سیکھتے ہیں، لوگوں کی جائیدادیں، لوگوں کی فصلیں، لوگوں کے مال مویشی برباد ہو جاتے ہیں، اور ریہیبلیٹیشن کے لیے کئی سال لگتے ہیں لوگوں کو، بیچاروں کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے دوبارہ سے۔ کسان کو، مزدوروں کو بڑا مشکل ہوتا ہے سر، اپنا گھر دوبارہ سے بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اپنا جو ہے وہ نظام دوبارہ سے اسٹیبلش کرنا، تو پھر آ جاتا ہے، ایک آفت آ جاتی ہے اور پھر اس کو، اور ہم پوری دنیا کے سامنے جھولی پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں، جی ہماری مدد کریں، جی ہم سیلاب میں ہمارے عوام جو ہیں بہہ گئے ہیں۔ تو کیا اس کے لیے پراپر ارینجمنٹس نہیں ہونے چاہیے؟ یہ جو حکومتیں ہیں، کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ایک پراپر محکمہ ہو؟ جتنے بھی خدشات اس سال میں ہوئے ہیں یا پچھلے سالوں میں، ان کے ارینجمنٹس ہوں، پری ارینجمنٹس ہوں۔ جب آپ کو پتہ ہے یہاں تو بڑی آسانی کے ساتھ، ابھی تو سر پہلے تو نہیں پتہ تھا، ابھی تو آپ دیکھیں آپ کو پورے مہینے کی پتہ چل جائے گی کہ موسم کیسا رہے گا، 2 مہینے بعد موسم کیسا ہوگا، 3 ماہ بعد کیسا موسم ہوگا، بارشیں کتنی ہوں گی۔ یہ پہلے ہی پریڈکشن بتائی جا رہی تھی کہ جی بارشیں بہت زیادہ ہوں گی۔ تو اس کے اوپر کسی کا کوئی ایمفسس نہیں ہے، بس بڑے سارے بوٹ پہن کے پانی میں کھڑے ہو کے وہ فوٹیج بنانے کے اوپر سب کی دلچسپی ہے۔ انفارچونیٹلی یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم بھی بے حس ہوتے جا رہے ہیں، اور جو جیسے میری بہن نے یہ کہا کہ جس طرح کے عوام ہے اسی طرح کی حکومتیں، یہ اب دیکھیں حکومتیں جو ہیں عوام کی مرضی کے تابع اس لیے نہیں چلتی کہ عوام کے ووٹ سے وہ آئی نہیں، وہ جہاں سے آئی ہیں آپ کو ہمیں سب کو پتہ ہے۔ بھٹی صاحب نے اب میرا بریک لینا بنتا ہے، اب میرا بریک لینا ہے، بریک کے بعد تو نبیہ کی طرف آئیں گے اور نبیہ سے یہی سوال کریں گے کہ جو
نفسیاتی طور پر یہ بتائیں کہ جی اب جو پولیس مقابلے میں جو خبر ہے کہ ان کو مار دیا، سوشل میڈیا پر لوگوں کے جانب سے تقاضا کیا جا رہا تھا، بے شک کہ غیر قانونی کام ہے لیکن مار دو اور آج صبح خبر آئی مار دیا بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی نبیہ، کیا کہیں گے آپ؟ پولیس مقابلے میں دونوں کو مار دیا گیا ہے، اس کے بعد بھٹی صاحب کی طرف چلیں گے، ان سے بھی ذرا قانونی رائے لیں گے. دیکھیں قانون جو اس میں کہتا ہے وہ ظاہری بات ہے، بھٹی صاحب جو کہیں گے وہ مجھے پہلے ہی پتہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اسلام اگر یہ کہتا ہے کہ کوئی کسی کی جان لیتا ہے تو اس کا بدلہ ظاہر ہے جان لینے کا بدلہ جان لینا ہے. لیکن میں وہ یہ نہیں اسلام کہتی دیت کہ کا سی بھی سی ڈی کہتا جو ہے وہ کہ دیکھیں قصاص اور ہاں دیت دیت دونوں کا ہے نا بھی اسلام جی میں. بالکل ہے، آدھا اسلام نہ بالکل بتائیں، ہے پورا بتائیں. بالکل ہاں جی بالکل ہے. میں اگلا جو ہے وہ جملہ یہی بولنے لگی تھی کہ سب چیزیں ہیں، بٹ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنا آسان کام تھا دو بھائیوں کو جو ہے وہ بیڈ مار کے لوہے کے وار کر کے، ان کا بھی تو قتل ہوا ہے نا، ان کو بھی تو قتل کیا گیا. لوگ تماشائی تھے، لوگ وہاں پر ویڈیوز بنا رہے تھے، کوئی پکڑنے نہیں آ رہا تھا، کوئی حصار بنا کے جو ہے وہ اس آدمی کو روکنے نہیں آ رہا تھا. اس آدمی نے اپنی دہشت اتنی پھیلائی ہوئی تھی وہاں پہ، یہ ساری دہشت کی گیم تھی، نتھنگ ایلس. یہ کوئی سائیکولوجیکل جو ہے وہ ڈیزاسٹر نہیں تھا. وہ ایک سیڈس پرسنالٹی بھی اگر ہو یا اس کے ساتھ کوئی اگریشن لیول کے بھی مسائل ہو تو پھر اس کو علاج کے لیے جو ہے وہ بھیجنا چاہیے تھا نا، نہ کہ ایسے لوگوں کو سڑکوں پہ آپ نکال دیں کہ وہ سڑکوں پہ کسی کی بھی جان لینے کا باعث بنے. تو سی سی ڈی جو کر رہی ہے نا، سوری معذرت کے ساتھ آپ تمام لوگوں سے میری تھوڑی سوچ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس وقت عدالتوں سے انصاف جو ہے وہ دیر بعد ملتا ہے نا، انسان مایوس ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں عدالت سے مایوس ہونا نہیں ہے، کیونکہ عدالتوں کا ایک پورا نظام ہے، آئین ہے، قانون ہے، اور ہمیں قوانین کو فالو کرنا ہے. بٹ انفارچونیٹلی جس ملک میں قوانین کی پاسداری نہیں ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہے، وہاں پہ پھر سی سی ڈی جو ہے وہ اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے. اور ایسا شخص جو کہ پہلے ہی جو ہے وہ دہشت میں ملوث ہے، دہشت پھیلانے میں ملوث ہے. اب میں یہ نہیں کہتی کہ وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ جو کر رہے ہیں یہ عدالت کا اور ان کا اپنا آپس کا معاملہ ہے. اس کو قانون اور قوانین کے طور پہ دیکھا جائے گا. سائیکولوجیکلی اگر میں اس چیز کو دیکھوں تو ایسے لوگ معاشرے کے لیے ناسور ہیں جو مینٹل ڈس آرڈر میں ہیں، اور میں یہ نہیں کہتی کہ انہیں مار دیا جائے، لیکن کم ابھی سے ان کم کا کیسے علاج پتہ کروایا لگے گا؟ جائے. ایک شخص جا کے ریڑھی لگا کے کھڑا ہو گیا ہے، ایک شخص جا کے کوئی اس نے چنے کی ریڑھی لگا لی ہے، کسی نے دکان کھول سر لی ہے، بیہیویئر سے پتہ چلے دفتروں گا، میں بیٹھے ہوئے ہیں، سرکاری محکموں میں بیٹھے ہوتے ہیں، پرائیویٹ دفتروں میں بیٹھے ہر ہوتے جگہ ہیں. بیٹھے ہیں. میری کمیونٹی میں ہے، آپ کی کمیونٹی میں جی ہے، آپ کی کمیونٹی میں جی ہے، جی جی وہ کس کس کو پکڑیں گے؟ دیکھیں ایگریشن لیول کسی کا بھی ہائی ہو سکتا ہے. نارمل بندہ جب اپنے ایگریشن لیول پہ کنٹرول رکھتا ہے، لیکن ایک اب نارمل پرسنالٹی جو ہے جس کی اب نارملٹیز جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں، وہ اپنے ایگریشن لیول پہ کنٹرول نہیں رکھ پائے گا. اس کا بیہیویئر عام لوگوں سے ڈیفرنٹ ہوگا، جس میں آپ بظاہر اور بغور مطالعہ کر سکتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ نارمل بیہیو نہیں کر رہا. آپ کے گھروں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، آپ کے دفاتر میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ ایکسٹریم لیول پہ غصہ کر رہا ہے اور اس کے غصے کا لیول یہ ہے کہ وہ آپ کی تذلیل جو ہے وہ سارے زمانے کے سامنے کر رہا ہے اور اس کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو اٹس مین کہ اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، وہ ایک نارمل بندہ نہیں ہے. اب یہ نہیں ہے کہ مرد کی شان ہوتی ہے غصہ کرنا، مرد کی کوئی شان نہیں ہے غصہ کرنا. میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اگر ہم ریڈ کرتے ہیں، ہم پڑھائی کرتے ہیں، ہم ان سے سیکھتے ہیں، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ غصہ کرنا تو جائز ہی نہیں ہے مرد پہ. وہ تو غصہ فرماتے تھے تو صرف چہرہ مبارک لال ہو جایا کرتا تھا اور آپ جو ہے وہ اپنا چہرہ مبارک موڑ لیا کرتے تھے. ادروائز آپ نے کوئی ایسا جو ہے وہ رسپونڈ نہیں کیا کہ اگر کوئی کہیں جو ہے وہ ہمیں یہ درس مل رہا ہو. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم اکارڈنگ ٹو اسلام چلتے ہیں، مسلمان ہیں، تو سب سے پہلا تو تقاضا یہ ہے کہ آپ عدم برداشت کی کیفیت کو معاشرے سے ختم کریں، آپ صبر اور تحمل اور استقامت پر آئیں. دیکھیں عدالت میں یہ جو انصاف دیر سے فراہم کیا جاتا ہے، اس کی میں سب سے بڑی وجہ آپ کو بتا دوں سائیکولوجیکلی، جو آج سے پہلے میں نے کسی پروگرام میں جو ہے وہ ڈسکرائب نہیں کی. میں معذرت کے ساتھ معزز عدالت سے بھی، اور اب میرے ساتھ جو ہے وہ ہمارے معزز جو ہے وہ ظاہر ہے کہ سینئر وکیل بھی بیٹھے ہیں، میں ان سے بھی جو ہے وہ معذرت کے ساتھ، لیکن کیونکہ میں سچ اور حق کی بات کرتی ہوں، ایک جو ہے وہ کرمنل بندے کو، کرائم کرنے والے آدمی کو جب ڈیفینڈ کیا جا رہا ہوتا ہے اور کئی لوگوں کے سامنے ڈیفینڈ کیا جا رہا ہوتا ہے، ایک بندہ اس کے مخالف جو ہے وہ سپیچ دے رہا ہوتا ہے، ایک وکیل، اور دوسرا وکیل جو ہے وہ اس کے حق میں سپیچ دے رہا ہوتا ہے، تو وہ اس وقت زیادہ تگڑا ہو جاتا ہے. اسے لگتا ہے کہ مجھے بچانے والا جو ہے وہ مجھے مارنے والے سے زیادہ طاقتور ہے اور یہ مجھے بچا کر جو ہے وہ اس چیز سے لے جائے گا اور میں باہر جا کے پھر یہی کرائم کروں گا. جس وقت آپ ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے وہ دیکھیں، جو امپلیمنٹیشن ہوا، جو قتل ہوا، وہ سب کے سامنے ہوا، اس کی فوٹیجز موجود ہیں، تو پھر اس فوٹیجز پر جو ہے وہ سزا کیوں نہیں دی جاتی اور جلد فیصلے کیوں نہیں کیے جاتے؟ جی بھٹی صاحب بتائیں جی کیوں نہیں فیصلے کیے جاتے؟ یہ تو دیکھیں ہم اوپن اینڈ شٹ کیس جس کو کہتے ہیں وہ سیدھا سا ہے. دیکھیں سر، ہم سی سی ڈی کے جو ان کا سیٹ اپ ہے ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. دیکھیں ہر کیس میں
جو نارمل کیسز ہیں جو ہمارے پاس چیزیں چل رہی ہیں، دیکھیں ایسے قوانین جو امپلیمنٹیبل نہیں ہیں فار دی سیک آف آرگومنٹ، جیسے ہم کہہ رہے تھے جو کڈنیپ فار رینسم کیسز ہیں، ڈکیتی ود مرڈر ہے، ڈکیتی ود زنا ہے، اس طرح کے مقدمات جو بڑے ہینیس لیول پہ ہیں، جن میں یوزلی جو ہے ایویڈنس جو ہے وہ پراپر سے وہ کورٹ کے اندر وہ ریڈیوس نہیں کی جا سکتی، اس میں بھی میری تجویز یہ ہوگی کہ ان قوانین کو بھی کمپریہنسو بنایا جائے۔ اور دوسری بات جو ہے جو اس طرح سے یہ جو پرٹیکولر واقعہ جس کا ہم اس وقت ذکر کر رہے ہیں سر، اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، تو پھر بھی جو مروجہ قوانین ہیں اسی کے مطابق چلنا ہے، یعنی انویسٹیگیشن ہونی ہے، ریکوریز ہونی ہیں، اس کا چلان مرتب ہونا ہے، عدالت کے اندر آنا ہے، سپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے، اور سپیڈی ٹرائل میں جو سزا ہو اس میں جو ہے وہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس جو قوانین ہے، دیکھیں رول آف لاء جو ہے، رول آف لاء کی ہم بار بار اس لیے بات کرتے ہیں کہ رول آف لاء کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں اس ملک میں وکلاء نے، ججز نے اور سول سوسائٹی نے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ 2007 میں آپ نے دیکھا کہ ایک یونیک تحریک چلی جس میں رول آف لاء کی اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے ایک بڑی تحریک چلائی گئی، جس کو پوری دنیا نے، جی میں عرض کرتا ہوں اس میں میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں سر درست بات ہے، ہم سارے تھے اس میں، صحافی تھے، وکلاء تھے، سول سوسائٹی کے لوگ تھے، اور آپ دیکھیں کہ پوری دنیا نے اس تحریک کو مانا، بلکہ میں ساتھ والے ملک انڈیا میں ہم ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے ہوئے تھے، تو آپ یقین کریں کہ وہاں بار بار بات کی گئی کہ یہ وہ قوم ہے جو ہے وہ رول آف لاء کے لیے اس طرح سے نہتے کھڑے ہوئے اور نہتے قربانیاں دیں۔ دیکھیں کراچی میں 103 سے زیادہ وکلاء کو شہید کیا گیا، ساہیوال میں پٹرول بموں سے وکلاء کو 37 سے زیادہ وکلاء کو شہید کر دیا گیا۔ دیکھیں یہ عام بات نہیں ہے، رول آف لاء کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، تو ہم یہ بالکل بھی ہم اس بات کو اپریشیٹ نہیں کریں گے کہ رول آف لاء کو جو ہے وہ وائلیٹ کیا جائے، اور رول آف لاء کو وائلیٹ کرتے ہوئے ایک اپنا ایک پیرالل نظام کھڑا کر دیا، یا جو پھر مروجہ قوانین ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے لیے ضروری بات، چھوٹا سا مجھے بس میں ایک لائن میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، لیٹ می کمپلیٹ سر۔ دیکھیں سر اس کے لیے ججز، ہمیں جو اتنے بجٹ ہم دوسری چیزوں کے اوپر لگا رہے ہیں اس میں کمپیٹنٹ زیادہ ججز بھرتی کریں۔ اس میں میری گزارش ہوگی کہ قوانین کے اوپر جو ہے عمل درآمد کے لیے جو پولیس انویسٹیگیشن سیل ہے اس کو تربیت دی جائے، اس کو بہترین اکوپمنٹ دیے جائیں، ان کو انٹرنیشنل لیول کی سہولتیں دی جائیں تاکہ وہ بہترین تفتیش جو ہے وہ کر سکیں۔ اس کے بعد سر جو ہے جتنے بھی آپ کے لیٹسٹ موڈز ہیں، جو آڈیو ویڈیوز ہیں، ان سب کو جو ہے ایڈمیسیبل بنایا جائے، اور یہ سارا پارلیمنٹ کا کام ہے۔ آپ دیکھیں گے جب قوانین کمپریہنسو ہوں گے، جلدی سزائیں ہوں گی اور سزاؤں کے اوپر عمل درآمد ہوگا، تو شاید آپ کو سی سی ڈی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن چونکہ عمل درآمد نہیں ہو رہا قوانین کے اوپر، سوسائٹی کے اندر مایوسی ہے، اس لیے ہم سارے لوگ بیٹھ کے مجھ سمیت سارے سی سی ڈی کے کردار کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ میں ابھی آپ سے بھٹی صاحب کی طرف دوبارہ جاؤں گا۔ نبیہ آپ کی بات کا جواب یہ ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جس سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، وہ ایک دفعہ کسی نے اسی طرح کا سوال پوچھا، اس نے کہا کہ یار اگر ایک بندے کی قبرستان میں ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کیا اس کو وہیں نکال کے کھود کے دفنا دیں گے، یا گھر لے جائیں گے، وہ سارا اس کا کمپلیٹ کر کے اس کو پراپر طریقے سے نماز جنازہ پڑھا کے غسل دے کے پھر لے کے آئیں گے؟ یعنی کہ اب ایک پروسیجر ہے، اگر جرم ہوا ہے فوٹیج بالکل سامنے، ایک بڑا زبردست قسم کا ایویڈنس میرا خیال ہے بھٹی صاحب مانا جاتا ہے۔ سر میں سمجھتا جی آرٹیکل 163 آف قانون شہادت آرڈر کے اندر اب اس کو ایڈمیسیبل قرار دیا گیا ہے۔ فورینزک لیب کی جو رپورٹس ہیں ان کو جو ہے وہ بالکل ایڈمیسیبل قرار دیا گیا ہے۔ ابھی بے شمار جو ہے ہماری انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو ہیں، اب آپ یہاں دیکھیں، یہ تو دن کا واقعہ ہے، یہاں جتنے بھی ان نون، میں اپریشیٹ کرتا ہوں انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کے کردار کو، کہ ہمارے جتنے واقعات ڈکیتی ود مرڈر اور ان نون مرڈر جو ہو رہے ہیں، 100% جو ہے وہ ٹریس کر رہی ہیں ہماری انویسٹیگیشن ایجنسیز۔ وہ اپریشیٹیبل ان کا کریکٹر ہے، ہم اس حوالے سے بڑا ان کو سراہتے ہیں، اور اس حوالے سے وہ اپنی قربانیاں بھی دے رہے ہیں، یہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن ہم کسی طور پہ رول آف لاء کے اوپر جو ہے وہ کمپرومائز جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، خاص طور پہ جو لیگل فٹرنٹی ہے۔ نبیہ آج اگر وہ ٹھیک کر رہے ہیں، اگر ہم آج سی سی ڈی کو اپریشیٹ کرتے ہیں، واہ 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 بہت اچھا کیا جی، ماورائے عدالت ہی وہ کر دیا سارا، سر کل کو کسی کو مطلب کو خدا نہ خواستہ، دیکھیں انسان ہے نا، ان کے اندر بھی کوئی کالی بھیڑ نکل آتی ہے، وہ پیسے لیکن سر آرٹیکل 10A جو ہے شاداب بھائی، آرٹیکل 10A کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر اس لیے رکھا گیا کہ فیئر ٹرائل سب کو دینا چاہیے۔ اب مجھے نہیں پتا جن دو کریکٹرز کو جو ہے سی سی ڈی نے انکاؤنٹر میں مارا ہے، آئی ڈونٹ نو کہ اس کو جو ہے وہ اس کا کتنا رول تھا، اس کا کتنا کریکٹر تھا،
اس نے کیا مارنے کے لیے اس کی. دیکھیں سر, مرڈر کا مطلب یہ نہیں ہوتا, ایک مرڈر تو اور طریقوں سے بھی ہو جاتا ہے. آپ شکار کھیلنے گئے ہیں, آپ گولی چلاتے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ شکار والے جو درخت ہے اس کے اوپر کوئی انسان بھی موجود ہے, تو مرڈر تو وہ بھی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے قتل عمد میں آپ سزا دے دیں گے. یہ آپ آئیے دیکھیں نا, یہ آپ کا اندر کا وکیل نکلا ہے. میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں سر ایسے ہی ہے, آپ نے گڑھا کھودا, آپ نے اپنے گھر کے باہر گڑھا کھودا کہ بارشیں ہو رہی ہیں, چلیں پانی اس کے اندر جو ہے وہ جمع ہو جائے گا, لوگ کیچڑ سے بچ جائیں گے, اور انفارچونیٹلی اس کے اندر بندہ گڑھے کے اندر گر کے مر گیا. تو آپ کی انٹینشن ٹو کل نہیں ہے. اس لیے جو ہمارا, لیکن جو یہ واقعہ ہوا یہ ٹینشن میں عرض کرتا ہوں, اس میں دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں بات یہ ہے, ایک موب نے اس کو مارا, اور یقینی بات ہے جتنے بھی لوگوں نے مارا ان کا علیحدہ علیحدہ سے ایویڈنس کے ذریعے جو ہے کردار جو ہے وہ بالکل سرٹین ہونا چاہیے, اور اس کا طریقہ جو عدالتوں نے دیا ہے. دیکھیں سر, قانون ہے, آپ انویسٹیگیشن 154 سے FIR شروع ہوتی ہے اور 173 تک چلان کے آنے تک سارے کا سارا قانون جو ہے وہ پولیس کے پاس ہے. یہ سارا اختیار پولیس کا ہے. ابھی آپ قتل عمد کی بات کر رہے ہیں, ایک قتل خطا ہو گیا. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ جو رائیونڈ والا واقعہ ہے آپ کی نظر میں ایز اے لائر یہ قتل خطا ہے یا قتل عمد ہے یا پلانڈ مرڈر تو نہیں ہے؟ یہ طیش میں آیا جو اکثر لوگ اس کو سڈن پرووکیشن میں ہم سزائے موت سے پیچھے آ گئے, سڈن پرووکیشن میں جائے گا یہ. اور یقینی بات ہے جب ایسی صورتحال ہوگی, جب جو مارنے والے ہیں ان کا کردار جو ہے بذریعہ ایویڈنس جو ہے اگر وہ پراپر سے ایسرٹین نہیں ہوگا, اگر میٹیگینٹ سرکمسٹانسز ہوں گے, تو اس میں جو پیرالل جو سزائیں ہیں وہ جو ہے وہ لائف امپریزنمنٹ بھی ہے, ڈیتھ سینٹنس بھی ہے. اب نبیہ جو میں اب آپ کو دیکھیں, جیسے بڈی صاحب یہ بات کریں, ایک قتل ہو گیا پلانڈ مرڈر, اس میں بہت زیادہ چانس ہے سزائے موت کا. ایک ہوتا ہے جو اکثر نہیں ہوتا, وہ لڑکی کو بھی مار دیا, لڑکے کو بھی مار دیا, غیرت کے نام پہ قتل. ابھی لیجسلیشن ہوئی ہے غیرت کے نام کے قتل کے اوپر. اب یہ بندے جو ریڈی والے ہیں وہ کہیں گے ہمیں گالیاں نکالی, ہمیں برا بلا کہا, ہم طیش میں آ گئے, ہم نے غصے سے ریئیکٹ کر دیا, ان کی سزا. جس دن ہمارے وکلا بھائی جو ہے وہ ان قاتلوں کے کیس لینا چھوڑ دیں گے نا, جس دن عدالتوں میں ان کو ڈیفینڈ کرنا بند کر دیں گے, اس دن ان کرمنلز کو سمجھ آ جائے گی کہ قتل کرنے والے کو صرف سزا ملتی ہے, قتل کرنے والے کو صرف الٹا لٹکانا چاہیے. بس جا کے یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے قتل کیا, نہیں, میں آپ کو سیدھی بات, وہ قتل جو سارے زمانے کے سامنے ہوا, جو دیکھا گیا ٹیمپو مرڈر تھا, وہ باقاعدہ طور پہ اس کو جو ہے وہ اس قاتل کو لٹکانا چاہیے الٹا. جب وہ وکیل کے پاس آتا ہے, دیکھیں قاتل وکیل اس کا کیس سے کیوں لیتے ہیں؟ دیکھیں قاتل کو لٹکانے کا اختیار نہ آپ کا ہے, نہ میرا ہے, اور نہ کسی CCD کا, نہ جرنلسٹ کا, کسی کا. دیکھیں قاتل کو لٹکانے کا جو طریقہ ہے وہ قانون کے اندر دیا گیا ہے, کرمنل پروسیجر کوڈ کے اندر دیا گیا ہے کہ قاتل کو کیسے لٹکانا ہے. تو کیا آپ اس قانون کی کتاب کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے؟ کیا اس کو آپ جو ہے, کیا جب آپ سارے قوانین کو اسی طرح سے وائلیٹ کریں گے تو پھر یہاں جنگل کا قانون ہوگا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوگی, اور یقینی بات ہے جب آپ سارے قوانین کو وائلیٹ کرتے جائیں گے, ہر کوئی بندہ اپنے ہاتھ سے انصاف کرے گا, تو یقینی بات ہے پھر جو مروجہ قوانین ہیں اس کو بے شک ڈسٹ بن کے اندر پھینک دیں, اس کو بند کر دیں. عدالتی نظام دیکھیں, بلین آف روپیز کا یہ جوڈیشل سسٹم, شاداب بھائی دیکھیں بلین آف روپیز کا ہمارا جوڈیشل سسٹم پڑ رہا ہے, اس کو بند کرنا چاہیے. پھر اور آپ کو بلین آف روپیز کی 83 بلین روپیز کی ایک سال میں آپ کی پارلیمنٹ پڑتی ہے پاکستان کے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے, پارلیمنٹ کو بند کرنا چاہیے. CCD والوں کے بونس لگا دیں, ظاہری بات ہے آپ CCD کو اور کمپریہنسو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, کوئی مروجہ نظام تو بنائے, مروجہ نظام جو ہے اس کے مطابق چیزوں کو لے کے چلیں. ڈاکٹر نبیہ مجھے یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا پر واہ جی واہ مار دو, بڑا زبردست کیا, اچھا ہو گیا, یہ سر وہی تشدد پسند لوگ ہیں, یہ وہی تشدد پسند. دیکھیں سر, جھگڑا فروٹ والے کا اور دودھ والے کا ہوا, اور مارنے والے وہ عام لوگ تھے. یہی وہ عام لوگ ہیں جنہوں نے لاٹھیوں سے ان کو بیچاروں کو مار دیا. ایسے ہی وہ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ اور چیزوں کو پرووکیٹ کرتے ہیں, اور جو ہے ویڈیوز بنا رہے ہیں اور وائرل کر رہے ہیں. کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ سائیکولوجیکلی تھریٹس جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں آ کے کرے یا اپنا اوپینین دے کہ اس کو مار دو. آپ کسی بھی دیکھیں, ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. ایک انسان نے جو ہے وہ مرڈر اٹیمپٹ کر دیا, اس نے تو غلطی کی ہے, لیکن اس کو مار دینا شاید مسئلے کا حل نہیں تھا. سوال اتنا ہے کہ اس کو بھی مار دو یا اس کے ساتھ بھی ایسا کرو, اس کے پیچھے جو ہے وہ ریزنز کیا تھی وہ
انسان جو یہاں پر اس نے جو ہے یہ قتل کیا وہ اس سے پہلے بھی کئی تشدد میں ملوث ہوگا, اس سے پہلے بھی کئی جگہ پر اس کی جو ہے وہ لڑائی اور یہ واقعات جو ہوئے ہوں گے, اسے جو ہے سیف کرنے والے لوگ وہاں پہ موجود تھے. میں پھر وہی کہہ رہی ہوں کہ جو طاقت کا استعمال کرتے ہیں وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں. اب صورتحال یہاں پر یہ کہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ اپنے کمنٹ سیکشن میں آ کے اپنے کمنٹس دیتے ہیں نا, وہ ان کا اپنا خیال ہے, اس پر تو کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہونا. اور ہاں اس سے ایک پریشر بلٹ ہوتا ہے, اس سے عوام کے پریشر میں. تو عوام کو بھی میں یہ کہوں گی کہ اس ٹائم جب آپ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہوتے ہیں نا, جب سڑک پہ کوئی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو جا کے چھڑوایا کریں, جا کے اس چیز کو جو ہے وہ ریکور کیا کریں. 15 پہ فوری طور پر جو ہے وہ کالز کریں, نہ کہ وہاں پہ ویڈیو بنانے میں اپنا ٹائم ویسٹ کریں. کوئی ایک آدھ بندہ ویڈیو بنائے تاکہ ایویڈنس موجود ہو. بڑا فائدہ ہو رہا ہے. ہاں جی, کہ بنائے, بنانے سے اور ویڈیو وائرل کرنے سے سارے نظام, پورے کا پورا نظام جو ہے وہ تلپٹ ہوا جا رہا ہے. اس ویڈیو کی بنیاد کے اوپر یہ وہی لوگ ہیں, یہ وہی سوچ ہے جو ویڈیو کے اوپر بلیو کرتے ہیں, جو ویڈیو کی ساری لائف جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے گزارنا چاہتے ہیں, ویڈیو تو مانی نہیں جاتی ہے عدالت میں, کے پریشر سے اپنی حکومتیں بچانا چاہتے ہیں, جو سوشل میڈیا کے پریشر سے اور سوشل میڈیا کی بنیاد کے اوپر جو ہے اپنی پاپولیرٹی گین کرنا چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں رول آف لاء کے اوپر بلیو کرنا چاہیے, ہمیں قوانین کو, مروجہ قوانین کو اور کمپریہنسو کرنا چاہیے, امپلیمنٹیشن کے لیے اس کو مضبوط بنانا چاہیے, عدالتی نظام کو اس کے اندر ریفارمز لے کے آنے چاہیے. دیکھیں سر, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہماری لا منسٹری نے غیرت کے نام پہ قتل کے اوپر جو ہے جو قانون بنایا. سر دیکھیں ہوتا یہ تھا کہ غیرت کے نام پہ بھائی نے بہن کو قتل کر دیا, باپ نے, والدہ نے آ کے بعد میں کمپرومائز کر لیا. تو دیکھیں کتنا خوبصورت لا بنا ہے. اسی طرح سے جو اس طرح کے واقعات ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے پراپر لیجسلیشن آنی چاہیے. ہمارے پاس ایک طریقہ موجود ہے اور ایک نظام موجود ہے, اس نظام کو جو ہے وہ آگے لے کے چلنا چاہیے. چھوٹا سا بریک لے لوں, پھر آپ سے آ کے چاہیے. صرف آخری میرے پاس 5 منٹ ہوں گے, اس پیج سے مزید اس پہ گفتگو کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بٹی صاحب, جو قانون کی ہم بات کرتے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں جی قانون کی بالادستی ہو. سر جب ٹرائل کے اندر اسی کیس کو اگر ہم مثال بنا لیں, سال لگ جاتے ہیں, ملزم ضمانتیں کرا کے باہر آ جاتے ہیں, مدعی پارٹی کو تھریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے میں نے ابھی نبیہ سے بھی ڈسکس کرا تھا, 2 سال کا سزا کاٹ کے آنے کے بعد اپنی بیوی اور سسر سمیت 4 افراد کو پھر جولیاں مار دی. جب آپ اس طرح کے قانون کے اندر چلتے ہیں, ڈیلے وٹنس بھاگ گئی, وٹنس آ گئی, نیا وٹنس ہارسٹائل ہو گیا, وٹنس یہ ہو گیا, سر بیچارہ کب تک لڑے گا؟ ایک تو بندہ اپنا ضائع کیا اس نے, اوپر سے وہ اس طرح کی لڑائی میں پڑا رہے. پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے بٹی صاحب, کیس قتل کا ہو جو بھی ہو, آپ کی مطلب مدعی کی جیب میں لاکھوں روپیہ ہوگا تو پھر وہ کیس کے پاس جائے گا, ادروائز تو وہ بس جو پروسیکیوشن کا. سر دیکھیں بات یہ ہے, میں آپ کی بات سے بالکل سہمت ہوں, اس لیے کہ پریکٹیکلی ایسا ہی ہو رہا ہے. لیکن کاغذوں میں جو ہمارے ڈاکومنٹ میں وہ یہ ہے کہ جو کچھ افینسز ہیں جو ورسز اسٹیٹ ہیں, یہ مرڈر کا جو کیس ہے ورسز اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ ہی اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اسٹیٹ ہی اس کو پروسیکیوٹ کرتی ہے. اب اگر مدعی کی اپنی چوائس ہے کہ وہ وکیل لانا چاہتا ہے تو وہ لے آئے, اگر نہیں لانا چاہتا تو اسٹیٹ کا کاؤنسل وہاں موجود ہے. اس لیے سسٹم تو موجود ہے, لیکن ہم چونکہ سمجھتے ہیں کہ لوگ افورڈ کرتے ہیں, جو افورڈ کرتے ہیں وہ یقینی بات ہے وہ اپنے حساب سے اسی طرح کے اسی رینج میں اپنے کاؤنسل انگیج کرتے ہیں اور ان مقدمات کی پروسیکیوشن کو اسسٹ کرتے ہیں. وہاں لکھا جاتا ہے کہ لرنڈ کاؤنسل فار دی کمپلینٹ اسسٹڈ بائی, تو وہ جو ہے اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں پروسیکیوشن کو. پروسیکیوشن کا ایک نظام موجود ہے. ہمارے بھائی فراد علی شاہ صاحب آپ دیکھیں نشان امتیاز ابھی ان کو ملا, تو بڑے کمپیٹنٹ ہمارے پروسیکیوٹر جنرل ہیں, اور ٹرائل کا ان کے پاس ایک بڑا ریچ ایکسپیرینس ہے, اور انہوں نے بڑے قابل اور بڑے بامہارت جو ہے انہوں نے پیشہ ورانہ جو قابل لوگ تھے ان کو مرڈر کے کیسز میں لگایا ہے. اور دیکھیں کتنی ایویڈنس کتنی فاسٹلی ہو رہی ہے اس کے اندر. اچھا جی, اپن نبیہ صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. ایک سوال نفسیاتی ماہر کی حیثیت سے, کہا جاتا ہے کہ جب ایک شخص زندگی میں پہلا قتل کرتا ہے تو بہت ڈسٹرب رہتا ہے, پریشان ہوتا ہے, جان لے لی, لیکن اس کے بعد دوسرے قتل کی بار پہ اس کی پریشانی کا وہ لیول نہیں رہتا. مجھے تھوڑا سا بتائیں, آپ لوگوں کے ساتھ مطلب بات چیت بھی کرتی ہیں, علاج بھی کرتی ہیں اس طرح کے لوگوں کا, کیا سائیکولوجیکلی کیا دماغ کے اندر ایک بات بیٹھ جاتی ہے, اگر ایک بندے نے ایک شخص قتل کر دیا تو کیا وہ پوری زندگی نارمل زندگی نہیں گزار سکتا؟ دیکھیں سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے جب بھی آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں آپ کی عزت جائے گی, یا اس کے پتہ لگنے سے جو ہے وہ آپ کی کریڈیبلٹی کو جو ہے وہ نقصان پہنچ سکتا ہے, یا پھر اس سے جو ہے وہ آپ کو سزا ہو سکتی ہے, یا پھر اس کا بدلہ جو ہے وہ آپ کو ویسا ہی ملے گا جیسا آپ نے جو ہے وہ اٹیمپٹ کیا ہے, تو ان تمام سچویشن میں جو ہے وہ انسان خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے.
یہ خوف تب تک ہوتا ہے جب تک آپ اس خوف کے حصار میں رہتے ہیں. جیسے ہی آپ اس خوف کے حصار سے باہر نکلتے ہیں سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے, وہیں پر آپ ایک شیطان اور ایک انسان میں جو ہے وہ مکس ہو جاتا ہے. وہاں پہ فرق جو ہے وہ میں ڈیفائن نہیں کر سکتی اس کو, وہ فرق نہیں رہتا. انسان جو ہے وہ حیوانوں جیسی حرکتوں میں آ جاتا ہے, اور اس کے لیے پھر کسی کا بھی قتل کرنا یا ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا قتل کرنا ایک نارمل بات ہو جاتی ہے. جب آپ کو اس وجہ سے جو ہے وہ کہہ دیا جائے کہ ٹھیک ہے جی یہ قاتل تھا ہی نہیں, اور وہ قاتل ہو, اس نے قتل کیا ہو, لیکن آپ کو بری کر دیا جائے کہ آپ نے قتل کیا ہی نہیں, اور آپ قتل میں جو ہے وہ بالکل باعزت طور پر جب وہ باہر نکل آئے تو وہاں پر مزید قتل ہوں گے, کیونکہ اس کو ایک آپ نے پوٹینشل دے دیا, پاور دے دی. سارے کی ساری گیم اس پاور کی, اس نشے کی ہے جو آپ کے دماغی طور پر آپ اس کو فیل کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ کی سوچ, جیسی آپ کی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے ویسے انسان کا کردار ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. سوچ اگر پازیٹیو ہے تو انسان ہمیشہ پازیٹیو چیز دیکھے گا, پازیٹیو تھاٹس جو ہے وہ اس کو آئیں گی, نیگیٹیوٹی کی طرف وہ نہیں جائے گا. لیکن اگر نیگیٹیو تھاٹس کے ساتھ چلنے والا بندہ ہے تو وہ کبھی پازیٹیوٹی کی طرف جو ہے وہ نہیں آئے گا, کیونکہ اس کا ڈر, خوف, تمام تر چیزیں جو ہے وہ مٹ جائیں گی, اور وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک سپیریئر جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دے گا. ایون ایسی بیماریاں بھی ہیں سائیکولوجیکلی جن کا عوام کو نہیں پتہ, جس میں انسان اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے, کسی بھی قسم کا تشدد کر کے یا کسی بھی قسم کا جو ہے وہ ظلم کر کے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک ایسی مطلب فیلنگ اس کو آتی ہے کہ وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے. یہ جو پاور کا نشہ ہے اور یہ جو پاور کی ڈیفینیشن ہے, یہ وہ شخص سمجھتا ہے جو یہ بار بار اٹیمپٹ کر رہا ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک سائیکولوجیکلی ڈیزاسٹر ہے ہمارے معاشرے کا. اس میں ذہنی بیمار لوگ جو ہے وہ ہمارے ارد گرد کہیں بھی ہو سکتے ہیں, وہ کسی بڑی پوسٹ پہ بھی ہو سکتے ہیں, وہ کسی اچھی جگہ پر بھی بیٹھے ہو سکتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہم ان کو ڈھونڈ اس لیے نہیں پاتے کہ یہ ایک ایکسپرٹ کی ذمہ داری ہے, یہ ایک ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے. اور ارد گرد کے لوگ ان کے بیہیویئر سے تنگ بھی ہوتے ہیں, لیکن لوگ کیا کہہ کے بات ختم کر دیتے ہیں, نہیں ان کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے. اکثر اوقات غصے میں ایسا کر جاتے ہیں, اس کے بعد نارمل ہو جاتے ہیں, لیکن وہ غصے کی لہر اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس وقت انسان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بالکل ختم کر دیتا ہے وہ بندہ جو غصے میں ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو نارمل جو لوگ بیہیو کرتے ہیں ان کی تو میں بات کر نہیں رہی, لیکن جو ایگریشن لیول میں آ جاتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے جو ہے وہ اسٹارٹ میں ایک قصہ بھی بتایا کہ ایک خاتون سٹیج آرٹسٹ ہیں, انہوں نے اپنے گھر میں جو ہے وہ تشدد کیا ایک بچی پر, اور جو ہے وہ اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا. تو دیکھیں نا, چائلڈ ابیوز یہاں پر بھی آ گئی. اب وہ بچی کیا اس کی عمر تھی مجھے نہیں پتا, لیکن اگر وہ جوان لڑکی بھی تھی یا بچی بھی تھی, 14 سالہ بچی, تو آپ دیکھیں نا یہ چائلڈ ابیوز ہے. چھوٹے بچوں کو نوکری پہ رکھنا, کام پہ رکھنا ویسے ہی قانوناً جرم ہے. سر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بتا سکتے ہیں بہتر طور پہ, اور یہ قانونی طور پر جب ہم یہ جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں تو پھر سزا تو ملے گی, پولیس تو پکڑے گی. تو یہاں پر جو ہے وہ ذہنی امراض بھی ان کا علاج بھی کروانا چاہیے. نشہ کرنے والے لوگ زیادہ تر تشدد کرتے ہیں, اور قتل کے واقعات بھی زیادہ تر ایگریشن لیول جن کا بڑھتا ہے وہ کسی نہ کسی چیز کے نشے میں ملوث لوگ ہوتے ہیں. یہ میری ریسرچ ہے, اور باقاعدہ طور پر میری اس پر ریسرچ مطلب میں پورے اتھینٹکلی آپ کو بتا رہی ہوں. ایگریشن لیول ایسے ہی ہائی نہیں ہوتا, آپ کوئی ایسی میڈیسن استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس سے آپ کے بلڈ کی سرکولیشن جو ہے وہ تیز ہوتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے غصے کے جو ایک ہارمونل سچویشن ہے آپ کی وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے آپ کے جسم میں, باڈی میں. اور یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ کا دماغ بالکل معاف ہوتا ہے اور آپ کے اندر جو ہے مقابلہ کرنے کے صلاحیت یا ڈیسیجن آپ میکر نہیں بنتے, بلکہ آپ وہ ڈیسیجن لیتے ہیں جو آپ کے لیے صحیح نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں اس طرح کے لوگ جو ہے وہ دھرتی پہ بوجھ ہی ہیں, بٹ پھر بھی ان کا علاج بہت ضروری ہے. اور اگر آپ کے ارد گرد کوئی بھی ایسے لوگ ہیں جو نارمل بیہیو نہیں کر رہے, چاہے وہ غصے میں ہیں, چاہے وہ ان کے بیہیویئر میں ہیں, تو پلیز ان کو لازمی ایکسپرٹ کو جو ہے وہ چیک اپ کروانا جو ہے ضروری ہے. اب وہ دور چلا گیا جس وقت ہم یہ کہتے تھے کہ ہم کسی سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جائیں گے کہ جی ہم کوئی پاگل ہو گئے ہیں, ہم کوئی پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس جائیں. پاگلوں کے ڈاکٹر نہیں ہوتے, ہم صرف آپ کے لیے جو ہے وہ مشورے کے لیے ہیں, اوپینین دے سکتے ہیں, آپ کا علاج کر سکتے ہیں. کوئی مینٹل ڈیزاسٹر ہے تو اس کو سائڈ پہ کر سکتے ہیں. جس طرح جسمانی بیماریاں ہیں, آپ کو معدے کی تکلیف ہے, آپ کے گردے میں درد ہے, آپ کو جو ہے وہ دانتوں کا درد ہے, آنکھوں میں جو ہے وہ پرابلم ہے, تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا. اسی طرح دماغی سچویشن ہے, دیر از نو ہیلتھ وداؤٹ مینٹل ہیلتھ. سب سے پہلے آپ کی مینٹل ہیلتھ امپورٹنٹ ہے, ادروائز پھر جا کے جو ہے وہ آپ اپنی فزیکل ہیلتھ کی طرف جاتے ہیں. جو بندہ مینٹلی اسٹرانگ ہے وہ اپنے فزیکل ہیلتھ کو جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ ریکور کر لیتا ہے. تو مینٹلی اسٹرانگ ہونا اور مینٹلی ہیلدی ہونا اس معاشرے میں ہمارا بہت ضروری ہے, جو کہ ہم نہیں ہیں, انفارچونیٹلی نہیں ہے. بٹ صاحب آخری کوشچن ہے آپ سے, آپ کے نزدیک اس کا کیا حل ہے؟ قانون میں ایسی کیا چیز ہو کہ سوشل میڈیا یا میڈیا یا دوسری جگہ پہ لوگ بیٹھ کے سی ڈی سے مطالبہ نہ کریں, وہ اپنی جوڈیشری سے مطالبہ کریں, وہ اپنے سسٹم سے مطالبہ کریں کہ یار یہ پکڑا گیا ہے, یہ فوٹیج ہے 1 مہینے کے اندر, 1.5 مہینے کے اندر, 15 دن کے اندر
ٹرائل کمپلیٹ کرو. مجھے تھوڑا سا اس پہ یہ آ جاتا ہے بھٹی صاحب, آپ کو پتہ ہے 6 مہینے سال منیمم ٹرائل پہ لگ جاتا ہے, پھر اپیل سال ہر سال ہائی کورٹ میں اپیل نہیں لگتی, پھر اپیل لگتی ہے, پھر سماعت ہوتی ہے, پھر ڈیٹ پڑ جاتی ہے, پھر فیصلہ ہو جاتا ہے, پھر سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں. سپریم کورٹ میں اپیل سال ہر سال نہیں لگتی, پھر لگتی ہے, پھر فیصلہ ہوتا ہے, پھر ریم کی اپیل ہوتی ہے. بھٹی صاحب اتنا انتظار کون کرتا ہے؟ سر میں آپ کی بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جوڈیشل سسٹم جو ہے اس کے اندر ریفارمز آنے چاہیے, قوانین کے اندر ریفارمز. یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں, دیکھیں سر جن مقدمات میں اس طرح کی صورتحال ہے, دیکھیں سر دہشت گردی کا قانون موجود ہے ہمارے پاس, اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے واضح طور پہ کہ 60 ڈیز کے اندر ٹرائل ہوگا. اب اگر اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے رول آف لا نہیں ہے. رول آف لا صرف سوسائٹی کے لیے نہیں ہے, صرف معاشرے کے لیے نہیں ہے, یہ ایک عدالتوں کے لیے بھی اتنا ہی ہے جتنا وکلاء کے لیے ہے, جتنا عام لوگوں کے لیے ہے. ججز کو بھی رول آف لا جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے. اگر 60 ڈیز میں ٹرائل لکھا ہوا ہے اس قانون کے اندر تو 60 ڈیز میں ٹرائل ہونا چاہیے. اس میں اپیل کا وقت بھی لکھا ہوا ہے کہ اپیل اتنے دنوں میں ڈیسائیڈ ہوگی. انفارچونیٹلی کہتے ہیں جی آخری موقع دیا جی, پھر کہتے ہیں جی قطعی آخری موقع دے دیا, پھر کہتے ہیں جی بالکل آخری موقع. یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ سر میں عرض کرتا ہوں سر آصف سعید کھوسہ صاحب کے دور میں جب این جے پی ایم سی پورے پاکستان کے جتنے چیف جسٹس تھے ان کے اوپر مشتمل ایک کمیٹی بنی, اور اس میں سابقہ جو ہے 5 موجودہ اور 4 سابقہ 9 سابقہ آئی جی تھے, تاکہ ریفارمز کرمنل لا کے اندر لے کے آئی جائیں. تو وہاں جو ہے آصف سعید کھوسہ صاحب نے انہیز جو ہے ان کا 4 دن میں مرڈر ٹرائل کا فیصلہ ہوگا. تو میں نے ان کو تجویز دی کہ سر ایک پروویژن ہے, اس میں ایک جادوئی پروویژن ہے جو آپ کا سسٹم سارا فرسٹ کلاس کر دے گی. انہوں نے کہا جی وہ بتائیں وہ کیا ہے جادو. میں نے کہا جی آپ ایڈجرمنٹ کی جو پروویژن ہے قانون کے اندر اس کو وہ کریں. آپ اپنی ساری جوڈیشری کو کہیں کہ جب آپ کسی کیس میں ایڈجرمنٹ دیں گے تو ایک سپیکنگ آرڈر لکھیں گے, اور پچھلے آرڈر کو دیکھ کے اگلا آرڈر لکھیں گے, تو آپ کی تمام عدالتیں, بے شک وہ آپ کی سول کی عدالتیں ہیں, آپ کی کرمنل سائڈ کی عدالتیں ہیں, آپ کی کمرشل سائڈ کی عدالتیں ہیں, ساری عدالتیں جو ہیں آپ کی ایک بالکل جو ہے ایک بڑی زبردست اور ریفارمس قسم کی عدالتیں بن جائیں گی. تو انفارچونیٹلی عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے چیزوں کو, قانون موجود ہیں جیسے میں نے ابھی دہشت گردی کا قانون بتایا, ایڈجرمنٹ کا لا بتایا, باقی قوانین موجود ہیں, اس کے اوپر عمل درآمد ہونا ضروری ہے. عمل درآمد کے لیے جو ان اداروں کے ہیڈ ہیں چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے جو متعدد عدلیہ ہے ان کو اسٹرکٹلی کہیں کہ قوانین کے اوپر عمل درآمد کریں. اسی طرح سے جو ہماری حکومت ہے وہ ان کو کہیں کہ اسٹرکٹلی طور پہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے جو معاملات ہیں, سینسٹیو انویسٹیگیشن خاص طور پہ, ان کو بڑا ہی کمپریہنسولی اور ود ان فورٹ نائٹ. دیکھیں سر چالان یہاں 2 سال چالان نہیں جاتا, 173 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ چالان جو ہے وہ 14 دن کے اندر آپ چالان دیں گے کیس کے اندر. جب 2 سال چالان داخل نہیں ہوں گے تو مقدمات تو تاخیر ہوگی. اسی طرح سے 173(5) کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب چالان آئے گا, چالان لے کے آئے گا تو ایس ایچ او گواہ ساتھ لے کے آئے گا. اب سر کئی سال گواہ نہیں آتے. ایس ایچ او کی ذمہ داری ہے کہ وہ گواہ کو جو ہے وہ ہر صورت میں لے کے آئے, جن کا وہ اس میں گواہان کے خانہ میں ان کا نام لکھ رہا ہے, جب چالان داخل کرنے آئے تو 7 گواہ لے کے آئے. جیسے گواہ آئیں گے عمل درآمد ہوگا. سر یہی قانون جو ہے کرمنل پروسیجر کوڈ 1898 کا ہے سر, یہی انگلینڈ میں چل رہا ہے. اور وہاں یہ جو ٹرائل ہیں 1 دن کے اندر ٹرائل ہوتے ہیں, جو ہم 5-5 سال ٹرائل کو کنکلوڈ نہیں ہونے دیتے. صاحب جو ہیں وہ تو سیشن جج جس کو قانون موت کی سزا سنانے کا اختیار دیتا ہے, اس سے زیادہ کیا اختیار ہو سکتا ہے؟ اس کی نہیں سنتا ایس ایچ او. نہیں سر وہ دیکھیں سر میں عرض کرتا ہوں اس میں بھی میں سمجھتا ہوں جوڈیشل افیسر کی انکمپیٹنس ہے. اگر اس کو قوانین کا اس کو سر دیکھیں سر اس کے پاس اتنے اختیار ہیں کہ وہ ایس ایچ او کو کیا کر سکتا ہے. وہ اس کرمنل پروسیجر کوڈ دھیان سے پڑھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ وہ پولیس کا یا کسی دوسرے آرگن کا جو بھی گورنمنٹ کے جو دوسرے محکمے ہیں وہ ان کا کلرک کے طور پہ نہیں بیٹھا ہوا, وہ ان کو سپروائزری اس کا اختیار ہے اور ڈائریکشن دے سکتا ہے, اور ڈائریکشن کنٹیمپٹ کا قانون اس کے پاس ہے. وہ سر ڈائریکٹ جو ہے سمری ٹرائل میں سزا دے سکتا ہے, وہ سر اس کی سیلری بند کر سکتا ہے, وہ سر کنٹیمپٹ میں 6 ماہ اس کو جیل میں بھجوا سکتا ہے. اس سے زیادہ کیا اختیار دیے جائیں؟ اگر اس کے باوجود اگر وہ عمل درآمد نہیں کرتے تو دس از ویری انفارچونیٹ. بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ, نبیہ علی خان صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے بھٹی صاحب میں آپ دونوں سے کہوں گا, اس وقت وفاقی وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب, اور یہ وہ ہیں جو نیچے سیشن کورٹ سول کورٹ سے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ تک گئے. اب بھی اگر قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوتا یا قانون کے اندر ریفارمز عام آدمی کے نہیں لائے جاتے تو میرا خیال ہے کہ پھر
ہمیں اس قصے کو ختم کر دینا دیکھیں سر وہ ریفارمز لے کے آ تو رہے ہیں جی, سر نظر ماننا چاہیے, ہاں, نظر آ رہی ہیں, آپ کو ماننا چاہیے, ہم سب کو ماننا چاہیے. میں آپ کو بڑا کلیئر کہہ رہا ہوں, اگر اعظم نذیر تارڑ صاحب وہ اپنی بیسٹ ایفرٹ نہیں لا سکتے, یقینی بات ہے, وہ اپنی بیسٹ ایفرٹ کر رہے ہیں اور بالکل بیسٹ ایفرٹ کر رہے ہیں. کرمنل لاء میں ایک بڑا بہت بڑا مجوزہ انہوں نے ایک بنایا ہے جو ابھی بہت جلد ترامیم آئیں گی. آپ دیکھیے گا کہ واقعی ایک جو ہے بڑی شاندار ایک اس کے اندر فارمز آئیں گی. سر میں تو بڑا کلیئرلی کہہ رہا ہوں کہ اگر اعظم نذیر تارڑ صاحب کچھ نہیں کر سکتے تو پھر CCD کے حوالے سسٹم کریں. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.